امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور آج اس مبارک دن میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک یوں ہی اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے رکھے۔ اپنے در کی حاضری، اپنے در پہ جبین نیاز جھکانا، دامن پھیلانا، یہ نصیب فرمائے رکھے۔ اللہ گزشتہ 2 جمعوں سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امتحانات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور رب العالمین سمجھا رہے ہیں کہ میں نے انہیں اپنا خلیل یوں ہی نہیں بنایا، بہت سے امتحانات سے گزر کر وہ میرے مقام خلت سے نوازے گئے ہیں۔ خلیل کا معنی دلی دوست ہوتا ہے۔ خلیل کا معنی دلی دوست، دل سے جس کو دوست بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں 2 امتحانات کی آج انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ایک اختصار سے ساری باتیں اختصار سے عرض کی تھیں، جس میں 2 باتوں کی آج انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ ایک ہجرت، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت، عراق سے ہجرت شام، پھر شام سے مکہ المکرمہ کی وادی کی ہجرت۔ آج بھی لوگ وطن چھوڑتے ہیں، لیکن دولت کے لیے، پیسے کے لیے، اس کا نام ہجرت نہیں ہے۔ جہاں دین پہ چلنا مشکل ہو، وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پہ جانا جہاں دین اسلام پہ چلنا آسان ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ لفظی معنی تو ہے ترک وطن، وطن چھوڑنا، لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں دین پہ چلنا مشکل ہو، وہاں سے وطن چھوڑے اور ایسی جگہ وطن اختیار کرے جہاں دین پہ چلنا آسان ہو۔ اور کسی وقت میں نے عرض کیا کہ آپ سے پوچھا گیا ایمان کے بعد بڑا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ترک وطن ہجرت ہے۔ ہجرت بڑا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے، اللہ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے، حکم ہوا کہ اس بچے کو اور اس کی والدہ کو وہ وادی غیر ذی زر، اس وادی میں چھوڑ آئے جہاں زندگی گزارنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ایک مشکیزہ پانی کا ہوگا، ایک تھیلی کھجوروں کی ہوگی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ بھی تھا کہ آپ نے کوئی ترغیب نہیں دینی حضرت حاجرہ کو، بس آپ نے چھوڑ کے آ جانا ہے۔ چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ اجازت تھی نہیں۔ تو جب دیکھا کہ پیچھے بچہ ہے، آگے شوہر ہے، اور یہ تو جا بھی رہے ہیں، تو جب بچے سے دوری ہونے لگی تو کہا کیا اللہ نے حکم دیا ہے یہاں ہمیں چھوڑنے کا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے دامن چھوڑ کر کہا اذا لن یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جس نے یہاں چھوڑنے کا حکم کیا ہے، حفاظت بھی وہ خود کرے گا، کفالت ہی خود کرے۔ ابراہیم علیہ السلام، ذرا تصور کریں کہ بڑھاپا ہو، 85-90 سال کی عمر ہو، اور اس عمر میں جا کر اللہ بیٹا دے، اور بیوی کو بھی چھوڑ آئے، بیٹے کو بھی چھوڑ آئے، اور ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں زندگی گزارنے کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی مونس، کوئی غم خار نہیں ہے۔ آج ہم تو روتے ہیں، سڑک بنی ہوئی نہیں ہے، ہسپتال کا انتظام نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں گنتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے نہیں، وہاں تو زندگی گزارنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ بھئی ایک مشکیزہ کوئی کافی تھوڑی ہے جہاں پانی کا نظام ہی کوئی نہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر لانا کہاں سے ہے۔ بس یہی ایک مشکیزہ ہے، اور یہی ایک تھیلی کھجوروں کی ہے۔ وہ پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھیں، بیٹے کو دودھ پلاتے تھے۔ جب ماں کے لیے بھی پانی ختم ہو گیا اور کھجور ختم ہو گئی، چھاتی خشک ہو گئی، تو بچہ رو رہا ہے، اور روتے روتے حالت موت کی سی محسوس ہونے لگی، حالت خشک ہو گیا۔
آنسو بہ بہ کے بچے کے رو رو کے گلا خشک ہو گیا. سوچا یہاں بیٹھی کیا کروں گی, چلو چلتی ہوں پہاڑی کے اوپر, دیکھتی ہوں دائیں بائیں کوئی نظر آ جائے. صفا پہ جاتی ہیں, مروہ پہ جاتی ہیں, پھر صفا پہ آتی ہیں. درمیان میں یہ جو صفا مروہ کے پیچھے علاقہ ہے, ان پہاڑوں پہ بارش جب ہوتی تو تیزی سے پانی بیت اللہ شریف کی طرف آتا تھا. بیت اللہ شریف گہری جگہ تھی, یہاں پانی جمع ہو جاتا تھا. تو وہ جو جہاں سے پانی گزرتا تھا وہ برساتی نالا جو گہری جگہ تھی وہاں آتی تو تیزی سے بھاگ کر پھر دور ہی منڈیر تک چلتی تھی, جہاں آج ہر حج اور عمرے والے کو بھاگ کے چلنا پڑتا ہے. ہمارے ایک بزرگ مولانا شہید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے, ہر قدم پر 5 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ نے چشمہ جاری کر دیا 7 چکروں کے بعد. وہ میں نے اختصار سے عرض بھی کیا, لیکن آج میں وہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں وہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی دعا اللہ کے خلیل نے جب بیوی بچوں کو چھوڑ کر پہاڑ کے اس طرف چلے گئے, اب بیوی بچے نظر نہیں آ رہے اور آگے جانا ہے. یہ جو شار خلیل اللہ ہے, اس کا نام شار خلیل اللہ اسی لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے بھی ادھر سے تھے اور گئے بھی ادھر سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل تو بھرا ہوا ہے, تو پہلی دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا. یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے اگر یہاں کہا ہے نہ چھوڑا ہے تو اس جگہ کو اللہ آباد کرنا چاہتے ہیں. اور آبادی بھی چھوٹی موٹی نہیں, کوئی بڑی آبادی ہے, تو اس لیے بلد کا لفظ, شہر کا لفظ اختیار کیا. پہلی دعا کی, کیا دعا کی؟ امن والا شہر بنا دے. ہماری پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ رزق کی طلب کی ہوتی ہے, دولت کی, پیسے کی. سب سے بنیادی چیز جو کسی بھی جگہ کے لیے بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ امن ہے. اجعل ھذا البلد آمنا. دنیا کی ساری نعمتیں ہوں, جان مال اولاد عزت محفوظ نہ ہو تو ان نعمتوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالی ہے بس بے امنی دیکھی ہے. یقین کریں دل ترس گیا ہے کہ کبھی یہ ملک ہمارا خطہ بھی امن والا ہو جائے. دنیا میں جاتے ہیں اور کیا امن ہے, کیا امن ہے, اللہ ہے. 7 سال افغانستان میں جو حکومت رہی اس میں 2 بار جانا ہوا. آپ حیران ہوں گے, رات کو جا رہے ہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی دل میں خوف کوئی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو روک لے گا, کوئی آپ کو لوٹ لے گا, کوئی آپ کی جان کو خطرہ ہے, کوئی مال کو خطرہ ہے. جو امن اسلام نے دیا ہے ایسا امن کہیں قائم ہو نہیں سکتا. فرق ہے. دنیا میں جہاں بھی امن ہے وہ قانون کی طاقت سے ہے. مدینہ کا جو امن تھا وہ صرف قانون کی طاقت سے نہیں تھا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری خطبے میں یہی بات سمجھائی تھی. جس طرح یہ دن, یہ جگہ, آج کا دن, یہ جگہ, وقت محترم ہے, مومن کی جان, مومن کا مال, مومن کی عزت یوں ہی محترم ہے. اتنا بڑا دنیا کے کسی بھی سربراہ نے اتنی بڑی بات نہیں کہی امن کی جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. بیت اللہ جیسا, جی عرفات جیسا, اور آج کے حج جیسا, تمہاری عزتیں, تمہارا مال, تمہاری جانیں یوں ہی محترم ہیں. اللہ ہمیں امن نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی. ذرا تصور کریں, ہم بھی دعائیں کرتے ہیں, اللہ کے خلیل بھی کہاں سے دعا شروع کی. پہلی دعا کی اس شہر کو امن والا بنا دے. ویسے ہماری عقل کے مطابق پہلی دعا کیا ہونی چاہیے تھی؟ بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا اللہ خیال رکھنا, یہی ہونی چاہیے تھی. یہ ہے ہماری سوچ اور بڑوں کی سوچ. بڑے کی سوچ اجتماعی سوچ ہوتی ہے, چھوٹے کی سوچ انفرادی سوچ ہوتی ہے. خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو 4000 سے زیادہ نبیوں کے باپ ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. حضور سے پوچھا گیا آپ کا تعارف کیا ہے, تو آپ نے 2 ہی باتیں کہیں, انا دعوت ابی ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہو, ورو یا امی, اور اس خواب کا نتیجہ میری اماں نے جو دیکھا تھا. یہ آپ نے اپنا تعارف کرایا, یہ میرا تعارف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی,
اللہ اکبر وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ چند روز کی زندگی ہے، کوئی بڑا امیر ہے وہ بھی مر جائے گا، جو بڑا غریب ہے وہ بھی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بندہ اس لیے مر گیا کہ غریب تھا اس لیے مر گیا؟ سنا کبھی؟ کیونکہ کوئی بندہ اپنی روزی پوری کیے بغیر نہیں مرتا، پہلے رزق مکمل ہوتا ہے پھر موت آتی ہے، اور جیسے موت تلاش کر کے آتی ہے پہلے رزق تلاش کر کے آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات کیا تھی؟ شرک سے بچا لے، بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ میرے پیاروں، سارے گناہ اللہ سہ جاتے ہیں، شرک نہیں برداشت کرتے، اور قرآن مجید میں فرما دیا سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک، اور حضور نے فرمایا دیکھنا شرک چیونٹی کے باریک باریک پیروں جیسے بھی ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بھی شرک ہوتے ہیں، جیسے چیونٹی کے باریک پاؤں ہوتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بھی شرک ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بڑے شرک سے بھی بچائے، چھوٹے شرک بھی بچائے۔ تیسری دعا کی اللہ اکبر، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ انہیں نمازی بنا دے۔ جو میں اور دعائیں کرتے ہیں آپ، وہ تو ابھی کوئی بھی نہیں آ رہی ہے۔ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ تیسری دعا کیا کریں اپنی اولاد کے لیے؟ ان کو کیا کر دیں؟ ہم بھی دعا کیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں دم کر دیں بچے کو، طویل دے دیں، وہ سمجھتے ہیں طویل سارا کچھ ہی کر دے گا۔ اسکول نہیں جاتا بچہ، میں نے کہا نماز پڑھتا ہے 10 سال کا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، بندہ خدا اس کو نمازی بناؤ، باقی سارے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ کی اولاد کی جتنی مرضی آپ اسے ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان، سائنسدان بنا دیں، آپ کی قبر میں اس کی نماز جائے گی، آپ کی قبر میں اس کی نیکی جائے گی۔ اسے حضور کا غلام بنائیں، باقی ساری چیزیں بنائیں، لیکن اگر اس کے بغیر آپ نے کچھ بنا دیا تو آپ نے اسے حیوان تو بنایا، انسان نہیں بنایا۔ اور انسان کب بنتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتا ہے، اور جس کو حضور کی غلامی نہیں آتی اسے انسانیت بھی نہیں آتی۔ تو میں آج کر رہا تھا تیسری دعا ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب چوتھی دعا کی فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ وہ ان کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ یہ ہے معاشی دعا۔ معاش بھی معاشرت بھی دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ چوتھے نمبر پہ بھی جو دعا کی وہ بھی اجتماعی ہے، اور پانچویں دعا کی ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی دعائیں بھی مانگیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، پر امت کے لیے بھی ضرور اپنی دعا میں حصہ رکھیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگنا اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگنا، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سارے نبیوں کا طریقہ ہے میرے پیاروں۔ اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، ہم سب ان کے کیا ہیں؟ امتی ہیں، تو ہمیں بھی حضور والی دعائیں کرنی چاہیے نا بھیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار، جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں آپ سب کو جانتے ہیں۔ جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں آپ اس سب کو جانتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا دعا ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پروردگار، ہمارے ظاہر کو بھی آپ جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ ہم بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کیا کریں، میرے اللہ میرے ظاہر کو بھی آپ جانتے ہیں، باطن کو بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جو چھپاتا ہوں اس کو بھی جانتے ہیں، جو اعلان ظاہر کرتا ہوں اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ میرے مالک،
میرے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے، میرے باطن کی بھی اصلاح فرما دے۔ مانگتے رہا کریں، وگرنہ کیا ہوگا؟ ظاہر تو بڑا اجلا ہوگا، بڑا اچھا ہوگا، لیکن اندر کیا ہے؟ بغض پالتے رہیں گے، حسد کینہ پالتے رہو گے۔ اللہ ہمیں بغض حسد کینے سے محفوظ فرمائے۔ ظاہر کا داغ آسانی سے دھل جائے گا، جسم پہ لگا ہے یا کپڑے پہ لگا ہے آسانی سے دھل جائے گا، لیکن دل کا داغ آسانی سے نہیں دھلے گا، اس کو بڑی اچھے طریقے سے پاک کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے خلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ آپ خوب جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کے سامنے، آپ خوب جانتے ہیں۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا؟ اللہ سے کچھ چھپا ہوا؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی باریک سے باریک دانہ زمین کی تاریکیوں میں کہیں بھی ہو، وہ بھی میرے رب کی نگاہ کے سامنے ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی قطرہ بھی اس کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کوئی خشک، یہاں یابس دو چیزیں کہی ہیں، رطب سے مراد قطرہ پانی ہے، اور یابس سے مراد ریت کا ذرہ ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے ریت پڑی ہے تو اوپر کے ذرے نظر آ رہے ہیں، نیچے کے نظر میرے رب کو آخری ذرے تک اس کی نظر کے سامنے ہے۔ مجھے آپ کو پانی کے اوپر کی سطح نظر آ رہی ہے، میرے رب سے پانی کا آخری نیچے کا قطرہ بھی اس کے علم میں اور اس کے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں اس کا دھیان نصیب فرما دے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں یہ بات نصیب فرما دے کہ میرے رب دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ سن رہے ہیں، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ سن رہے ہیں، تو پھر یہ کیفیت، یہ چیزیں نہ ہوں جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بھائی ہمارے سے تو لوگوں کی جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں، عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے نے عجیب بات کی، اس نے کہا ہم اس وقت تک نیک ہیں جب تک ہمارا داؤ نہیں لگ رہا۔ اللہ ہمیں اندر سے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب یہ عرض کر دیا رب کے سامنے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں بھی اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں۔ کس نے اولاد دی؟ اولاد کون دیتے ہیں؟ عزت ذلت کون دیتے ہیں؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ روزی کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ علم تو ہے، اس کو اللہ یقین میں بدلتے ہیں۔ اللہ عرض کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب سمیع کا معنی بہت سننے والا، خوب سننے والا، دعا کو خوب سننے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں، اور وہ تو سنتا بھی ہے اور میرے اور آپ کے دل کی حالت کو جانتا بھی ہے۔ دل کے دھڑکنے میں کون سی سوچ ہے اس کو بھی جان رہا۔ بندوں کو بتاؤ گے تو پتہ چلے گا، بندوں کے پاس جاؤ گے تو بتا سکو گے۔ وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے۔ یہاں دو باتیں، رات کو سونے سے پہلے 2-3 منٹ لگا کے سارے دن کی اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ میرے رب نے مجھے صبح عافیت کے ساتھ اٹھایا، میرے بیوی بچے بھی خیریت سے تھے، میری جان کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ میرا مال بھی محفوظ تھا، عزت بھی محفوظ تھی، خیریت کے ساتھ اللہ نے اٹھایا۔ پھر دن کے جتنے کام اللہ نے توفیق دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ جو خطائیں ہو گئیں، وہ جو ذمہ داریاں تھیں رہ گئیں،
اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں، کوشش کریں گے۔ دو باتیں یا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ معافی کا ذکر، دوسرے نمبر پہ شکر کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ خطائیں گن لیں، آج مجھ سے کیا کیا خطا ہوئی ہے گن کر یاد کریں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو بڑی بڑی تقریریں کرنے کے سننے کی بجائے اس نسخے پہ اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ پر اصلاح بھی کب ہوگی؟ جب میں اور آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے تو تب اصلاح ہوگی نا۔ داغ لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں لگا ہوا ہے، میں بھی سمجھوں گا نا لگا ہوا ہے تو تب میں دھوں گا نا بھائی، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو لوگوں کے داغ نظر آتے ہیں، ہمارا معاشرہ عجیب ہو گیا، لوگوں کے داغ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنا داغ نہیں ڈھونڈ رہے۔ اپنے داغ بھی ڈھونڈیں اور دل کے داغ خاص طور پہ ڈھونڈیں۔ جسم کے داغ، کپڑے کے داغ تو دھل جائیں گے، لیکن دل کے داغ بڑے آسانی سے نہیں دھلیں گے۔ اس کا یہ حل ہے، اس کی نعمتوں پر یاد کر کے گن گن کے سارے دن کی نعمتیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے سارے دن کی کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی بھی مانگ لیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے انشاءاللہ کہو، پھر کہو انشاءاللہ۔ بس 5 منٹ لگیں گے آپ کے، پھر دیکھنا کیسا انقلاب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، یہ آخری دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ ساری چیزیں ایک ایک بار مانگی ہے، نماز 2 بار مانگ رہے ہیں۔ ساری چیزیں ایک ایک بار مانگی ہے، نماز 2 بار مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ نماز وہ خزانہ ہے جس کو نصیب ہو گیا، جس کو نصیب ہو گیا۔ نماز وہ خزانہ ہے جس کو نصیب ہو گیا، اسے ساری نعمتیں مل گئی ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ صابن کا چھوٹا سا کام کرتے ہیں، لباس بھی ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، مہمان بھی آتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ ساڑھے نال پرانی گلیں چلیاں آ رہی ہیں مولوی۔ کیا سوال تھا؟ چھوٹا سا تو صابن کا کاروبار کرتے ہیں، لباس ہمیشہ بڑا اچھا پہنتے ہیں، مہمان بھی آتے ہیں، کھانا بھی ان کو کھلاتے ہیں، تو کہاں سے آتا ہے؟ تو سوال کرنے والا تنہائی میں پوچھتا تو پھر اور بات تھی، اس نے مجمع میں پوچھ لیا۔ بھئی آپ کو بھی حق ہے، جو پوچھنا چاہے پوچھ سکے۔ پیچھے پیچھے تو لوگ پوچھتے ہیں، میں حق دیتا ہوں کو کھڑا ہو کے پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ ہم آ جائیں۔ بہت سارے لوگوں کا اشکال ہے، مولوی صاحب کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، گاڑی کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا جاؤ، جو احمد علی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، تم بھی وہی کرو، جہاں سے اللہ احمد علی کو دیتا ہے تمہیں بھی وہاں سے دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے خزانوں سے لینے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نماز کو نماز بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو نماز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایک دوست نے تنہائی میں مجھے کہا، آپ کوئی دکھانے کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو دکھانے کے لیے کاروبار کیا تو وہ بھی تو ریاکاری ہے۔ تو دکھانے کے لیے میرے پاس عمل ہے نا، لوگ ہماری نماز دیکھ کے اپنی نماز ٹھیک کریں، تلاوت کو دیکھ کر اپنی تلاوت درست کریں، اس لائن پہ آئیں جس لائن پہ ہمیں بڑوں نے لگایا ہے، پھر دیکھنا اللہ کہاں سے دیتا ہے، اللہ کہاں سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم تو ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ دعا یاد کر لو جب نماز پڑھتے ہیں، چلو ہفتے میں 1 بار بھی پڑھتے ہیں تو فرض پڑھ کے نہ بھاگ جایا کرو، سنتے نفل پڑھو، اور سنتو نفلوں کے اندر سجدوں میں بھی یہ دعا کر لیں۔ دعائیں سجدوں میں، نفل نمازوں کے سجدوں میں ہو سکتی ہیں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جب بندہ رب کے سامنے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر، قدموں کے درمیان پیشانی ناک رکھ کر کہے گا، ربا مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، نمازی بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟
ہم تو وہ کچھ مانگتے ہیں جو عارضی ہے، فانی ہے، اس سے اس کی ذات کو مانگو، اس سے اس کا تعلق مانگو، اس سے اس کا توکل مانگو، اس سے اس کی رضا مانگو، اور اگر اس سے تعلق مل گیا تو پھر سارا جہان مل گیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آمین کہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا، یہاں پھر خاص طور پہ کہا ربنا وتقبل دعا، ہمارے پروردگار دعا کو قبول فرما لے۔ دعائیں تو پیچھے کی 6 دعائیں، اس دعا پر پھر کیا کہا ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو قبول بھی فرما لے۔ اور پھر قبولیت میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ناراضگی ہوتی ہے۔ ناراضگی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اگر تو نے معاف کر دیا تو میری دعاؤں میں جو رکاوٹ ہے رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میں اپنے لیے مانگتا ہوں، آپ اپنے لیے مانگتے ہیں، اللہ کے خلیل قیامت والے دن ایک ایک انسان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حساب والے دن سارے ایمان والوں کو معاف فرما دے، مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، قیامت والے دن سارے ایمان والوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دو ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیارو، جہاں ہم اجتماعی انفرادی سوچتے ہیں، اجتماعی سوچ بھی سوچا کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایک فلیش لگا ہے، آج میں 13 سال کے بعد آپ سے اس پر بات کرنے لگا ہوں۔ میں چناب نگر میں 14 سال پہلے جب گیا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان قادیانیوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر لائن میں لگ کے ان سے گوشت لیتے ہیں۔ مسلمان غریب ہیں، قادیانی امیر ہیں۔ الحمدللہ پہلے سال میں نے دوستوں کو، چودھری صاحب جیسے، حاجی افضل صاحب جیسے دوستوں کو ایک ایک حصہ لے کر 3 جانور شروع کیے۔ آج الحمدللہ وہاں صرف چناب نگر میں 1200 خاندانوں میں جو غریب لوگ ہیں جو قادیانی سے گوشت لیتے تھے، آج ان کو قادیانیوں کے اس حرام ذبیحے سے، قادیانی کا ذبیحہ حرام ہے، وہ قربانی بھی کرتا تھا تو حرام کرتا تھا، تو مسلمان بیچارہ اس گوشت کو کھاتا تھا۔ پھر گلگت میں بھی یہی حال آپ نے دیکھا، وہاں اسماعیلیہ میں اور لوگ ہیں۔ پھر تھر میں دیکھا کہ وہاں قادیانی ہے، وہاں بھی مسلمانوں میں وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایک ایک جگہ پر یوں نہیں ہوتا، وہاں باہر جگہ اللہ کے فضل سے پہلے وہاں ایک ایک خاندان کا سروے کر کے اسے ٹوکن دیا جاتا ہے، پھر وقت بتا کے اس کو وہاں گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ جہاں آپ قربانیاں کرتے ہیں وہاں اپنی قربانی ایک ایک 2 بڑھا دیں، تاکہ وہ لوگ جو سال میں ایک ہی بار گوشت کھاتے ہیں ان تک بھی پہنچ جائے اور ان کا ایمان بھی کفر سے بچ جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اس سال آپ کے اس مدرسے سے 19 بچوں نے قرآن مجید حفظ ہے۔ اپنے بچوں کو یہاں قرآن مجید کے حفظ کے لیے یہاں الحمدللہ اس سال 8 بچیوں نے عالمہ بنی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ عرصہ 25 سال سے چل رہا ہے۔ اپنی بچیوں کو متوجہ کریں، BA FA MA بھی کرائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہیں رہ گئی ڈگری، یہ حضور کا علم ہے، حضور کی وراثت ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی، قبر میں بھی، پلسرات میں بھی، حشر میں بھی ساتھ جائے گا۔ ایک عالم، حضور نے فرمایا ایک عالم، ایک عالمہ، ایک عالم، ایک عالمہ اپنے خاندان کے 50 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان